فرشتوں کو غذا ملتی رہتی ہے، ہمارا تعلق فرشتوں سے غیر محسوس طریقے سے جڑتا ہے، ہمارے اندر عمل کا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہاں بیٹھو، قرآن پڑھنے والوں کے درمیان میں بیٹھو، کہاں بیٹھو، ذکر کرنے والوں کے درمیان میں بیٹھو، کہاں بیٹھو، مسجد کے اندر آ کے بیٹھو۔ یہ فرشتوں والا ماحول ہے جہاں پر روح کو تازگی ملے گی، فرشتوں والی غذا کو ملے گی تو روح طاقتور بنے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسند بزار اور مجمع الزوائد کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اور واقعہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی قرآن کے سیکھنے کی طرف، ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی نماز کو پڑھنے کی طرف، ہماری طبیعت میں کیوں دہشت اور خوفناکی طاری ہوتی ہے اذان کے وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جسم پر محنت کی، نفس پر محنت کی، ہم نے روح پر کوئی محنت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بھوک لگی حضرت فاطمہ کو، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اس واقعے کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو بھوک لگی، فرماتی ہے میرے گھر کے ڈبے اور گھر کی تھیلیاں جھٹکی تو اس کے اندر سے چند کچھ آٹا نکلا جو بے چنا آٹا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی سی ٹکیا بنائی اور اس کی روٹی بنائی، اور روٹی بنا کر جب میں کھانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے میرے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ پتہ نہیں ابا حضور کس حال میں ہے۔ فرماتی ہے میں نے بغل میں دبائی اور بغل میں دبا کر میں ابا کے گھر پہ پہنچی، میں نے دیکھا ابا بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، اے میرے ابا جان یہ روٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا فاطمہ ما ہذہ، اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے تھوڑا سا آٹا ملا تھا، میں نے آٹے کو ڈھونڈا تو اتنی ٹکیا بنی، میں نے کھانا چاہا، میں کئی دنوں کی بھوکے سے ہوں۔ امی جان حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا حضور کھانے ہی والی تھی، آپ کا خیال آیا، پتہ نہیں آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کے زبان سے یہ کلمات سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بتاؤ پوچھنے والے امام الانبیاء، بتانے والے جنت کی سردارن فاطمہ الزہرا وجہ وجود کائنات، او دنیا کے مالداروں مجھے تمہیں مالداری اسی امام الانبیاء کے صدقے ملی ہے، تجھے عزت اسی محمد رسول اللہ کے دھول کے صدقے ملی ہے، تجھے علم اسی محمد رسول اللہ کے دھول کے صدقے ملی ہے۔ جواب دینے والے امام الانبیاء، پوچھنے والے امام الانبیاء، سوال کرنے والے فاطمہ الزہرا، پوچھا ہے فاطمہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تھوڑا سا آٹا نکلا، روٹی بنائی، کھانا چاہیے، آپ کی یاد آئی تو بغل میں دبا کے آپ کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا اے فاطمہ ہذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاثۃ ایام، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کے پیٹ میں جانے والا 3 دن کے بعد کا پہلا لقمہ ہے۔ میرے بھائیو اس واقعے کے عالم میں بھی فاطمہ کے قرآن کی تلاوت نہ چھوٹی، نماز کا اہتمام نہ چھوٹا، نبی کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، نبی پاکوں میں نماز میں کھڑے ہوئے، فاطمہ پاکوں میں نماز میں کھڑی ہوئی، فاطمہ پاکوں میں قرآن پڑھ رہی ہے، فاطمہ پاکوں میں اللہ کی باتیں کر رہی ہیں، رسول اللہ پاکوں کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ پاکوں میں نماز میں لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام نے اپنے روح پر محنت کی تھی۔ اس لیے لکھا ہے لکھنے والوں نے جب روح طاقتور ہوتی ہے تو جسم پر مہینوں کے پاکوں کے بعد بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہوتا ہے، اور جب نفس اور جسم طاقتور ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے تو پھر پنکھے کے نیچے اور قالین کے اوپر بھی 2 رکعت پڑھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام ان کی روح طاقتور ہو چکی تھی تو ہماری طبیعت کیوں نہیں چلتی؟ آپ دیکھیں میں نے اللہ کو ناراض کرنے کی اپنی طبیعت کو عادت ڈال دی ہے۔ ہر جمعہ آتا ہمارا نوجوان ہے سیلون کے پاس کھڑا ہو جاتا، کوئی داڑھی کٹانے کے لیے، کوئی یہود اور نصارہ کے طریقوں پر بال بنانے کے لیے، کوئی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مذہب بیدار بنا رہا ہے، گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ بعض لوگ وہ ہے جنہوں نے لہو الحدیث کو خرید لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں، لہو الحدیث کے لیے وقت ہے، اور قرآن کریم اسی کو بیان ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے قرآن کا انداز بیان قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ تو کیا کہا قرآن نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ وہ ہے جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے ذہن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ کا ایک تاجر تھا نظر بن حارث، اور یہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن یہ ملک شام جاتا اور وہاں سے ایک تجارت کا سامان لے کے آتا۔ جب تجارت کا سامان اس نے لے کر آیا تو وہاں پر اس نے ایک روایت کے مطابق وہاں پر اس نے گانے والی باندی لے کر آیا جو مکہ کے اندر آ کر لوگوں کو گانا سنایا، اور بعضوں نے کہا کہ اس نے اسفندیار اور اس نے رستم کے واقعات جمع کیے، عجمی بادشاہوں کے واقعات اس نے جمع کیے اور وہاں سے خریدے اور خرید کر یہ لے کر آئے، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا لوگوں محمد کا قرآن مت سنو، محمد ابن عبداللہ کا قرآن مت سنو، بلکہ لوگوں سناؤ میں تمہیں اسفندیار اور رستم کے واقعات سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں دنیا کے بادشاہوں اور کیسر و کسریٰ کے واقعات سناتا ہوں۔ تمہیں محمد قرآن سناتا ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے، جان کمانا پڑتا ہے، جسم پر بوجھ پڑتا ہے، ان کو میں دل بہلانے کے لیے یہ واقعات سناتا ہوں۔ اور ایک روایت کے مطابق اس نے ناچنے گانے والی باندی خرید کر لے کر آیا۔ تو جو لوگ قرآن سے ہٹا کر گانے والی مغنیاں کے گانوں کو سنانا چاہتے تھے اور سننا چاہتے تھے، وہ اس کے ارد گرد جا کر جمع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہے جس نے گانے کے آلات کو خریدا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی سمجھ اور علم کے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ٹھٹا ہنسی مذاق بنائے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس زمانے کے گانے کے آلات، اس زمانے کے ناچ گانا دکھانے کے آلات، اور اس زمانے کے گانے والیاں، اور اس زمانے کے گانے والے، اور اس زمانے کے بے حیائی پھیلانے والے سب اس آیت میں شامل ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کہ ہمارے موبائل کے اندر، اور قرآن نے کیا کہا بھائی یشتری کا معنی ہے خریدتا ہے یا خریدے گا۔ بعض لوگ وہ ہے جو گانے کے آلات خریدتے ہیں یا خریدیں گے۔ آیت نازل ہو رہی ہے آج سے 1450 سال پہلے، لیکن اس کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ یشتری مضارع کا صیغہ ہے۔ علماء سے پوچھو اس جملے میں، اس صیغے میں حال بھی آ گیا اور مستقبل بھی آ گیا۔ حال تو اس اعتبار سے کہ نظر بن حارث نے گانے والی باندی لے کر آئی، اور مستقبل ہمارے اعتبار سے اور قیامت کی صبح تک جب بھی لوگ گانے کے آلات خریدیں گے، جب بھی لوگ دل بہلانے کے لیے ناچنے والیوں کو دیکھیں گے، جب بھی لوگ موبائل کا استعمال کریں گے، تو میرے بھائیوں موبائل بھی تو خریدا ہی جاتا ہے، جیسے اس نے گانے والی باندی خریدا تھا۔ موبائل کے اندر کچھ دیکھنے کے لیے نیٹ کا پیک خریدا ہی جاتا ہے، جو زمانے میں نظر بن حارث سے خریدا تھا، اس نے باندی خرید کے رچوایا۔ ہم نے موبائل خرید کے ناچنے والوں کو دیکھا تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عذاب نظر بن حارث کو ہوگا، جو نحوست نظر بن حارث کو لگی ہے، وہی عذاب ہم کو بھی ہوگا، وہی نحوست ہم کو بھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر اگر گانے کو سنتے ہیں، قرآن سننے کا من نہیں کر رہا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، سننے کا وقت نہیں سن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ہم کو ذلت آمیز عذاب دیں گے۔ اب یہ عذاب کب دیں گے؟ دنیا میں بھی دے سکتے اور آخرت میں بھی دے سکتے ہیں۔ ایسا لگتا
کرتا ہے کہ توحید والا عذاب، یہ ذلت کا عذاب جو چاروں طرف سے آیا ہے، یہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے۔ ماں بہنوں سے ادب گزارش ہے کی بات کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سنیں، شور شرابہ بالکل نہ کریں، اوپر سے شکایت آ رہی ہے۔ ماں بہنوں سے ادب گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی بات کو ادب کے ساتھ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی ممانعت اور نظر بن حارث کے تعلق سے وعید بیان فرمائی ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھا ہوا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، جو بچوں کا طبقہ ہے، ہم موبائل لیتے ہیں تو موبائل میں ہم موبائل میں خریدتے ہیں، اس کا عذاب الگ، اگر غلط استعمال ہوا۔ موبائل کے نیٹ کا پیک خریدتے ہیں، اس کا استعمال اگر غلط ہوا تو اس کا عذاب الگ۔ میرے بھائیوں، تو یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ قرآن سنو اس کی جگہ پر کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں ٹی وی کے سامنے یا موبائلوں میں اور ہمارے درمیان میں بے حیائی کو لانے کے لیے، بے دینی کو لانے کے لیے مستقل سیریلوں کے نام سے پروگرام چلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں سیریلوں کے دیکھنے کے، اور ایک سیریل چھوٹ جائے نہ کام میں دل لگتا ہے نہ کسی میں دل لگتا ہے، ساری بے چینی۔ میرے مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل کا غلط استعمال۔ اس نے ہم کو طریقہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ موبائل جو ہمارے درمیان مکالمہ بھی پیش ہوا، اتنی خرافات ہمارے درمیان میں لے کر آیا ہے کہ پوچھو علماء سے کہ موبائل کے اندر ساری چیزیں ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی اسکرین پر غیر محرم کی تصویریں ہوتی ہیں اور اس حال میں نماز پڑھتے ہیں، جو چیز اسکرین پر آ جاتی ہے گویا اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اگر اسکرین پر قرآن آ گیا تو اب موبائل کو بغیر اس کے ہاتھ میں رکھ سکتے۔ اب اسکرین پر غیر محرم کی تصویر آ گئی اور ایسی نماز پڑھ لیا، پوچھو علماء سے نماز کا کیا حال ہے، نماز میں کراہت آئی جائے گی۔ تو یہ موبائل جس نے ہمارے جوانوں کو تباہ کیا، ہمارے بچوں کو تباہ کیا، ہمارے بڑوں کو تباہ کیا، ہماری مسکولات کو تباہ کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بچی کو، بیٹی کو اور بیٹوں کو، بیٹی کو موبائل دینے کے بعد گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، کہ یہ موبائل اس وقت سب سے بڑی دجال کی تیسری آنکھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، حالانکہ اس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ۔ تو موبائل سے اپنے بچوں کو بچانا اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی طرف لگانا، اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ اولاد جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہی ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں جو ان آیات کی وجہ سے بے حیا بن رہی ہیں۔ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے درجے میں یہ چیزیں دی تھی۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے، بیٹا بیٹی بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ہمارے بیٹے آوارہ ہو جائے اور ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو جائے اور ان کی آلات ہم اپنے ہاتھوں سے خرید کے دے رہے ہیں، تو بالفاظ دیگر گویا ہم پیسے دے کر اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پیسے میری نسل کے آخرت کو برباد کرو، تمہاری دنیا بناؤ۔ ہم پیسے دے کر اپنے بچوں کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے گھر میں ماحول قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کو پڑھنے کا، اس کی تفسیر کے پڑھنے کا، گھر کے اندر ماحول، مسجد کے اندر ماحول، مکتب کے اندر ماحول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں مکاتب کا ایسا موجود جال بچھایا ہے جس کی وجہ سے ہر خطے میں، ہر دیہات میں، ہر مسجد میں، ہر جگہ پر علماء کرام قلیل قلیل تنخواہوں پر ہمارے نونہالوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، وہ علم دے رہے ہیں جو علم قبر میں کام آنے والا، وہ علم جو حشر میں کام آنے والا، وہ علم جو اللہ کے سامنے ہماری آنے والی نسلوں کی شفاعت کا اعلان کرنے والا ہے۔ روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو شفاعت کا حق دیں گے۔ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا مولا یہ تجھے تلاوت کرتے کرتے درد پڑ گیا ہے، آج میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن کریم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور قرآن کریم کی شفاعت کیا ہوا ہے۔
لیکن ہم کو قرآن یاد ہو تو کبھی اس کے لیے مقاصد کا ایک محفوظ جال پورے بر صغیر کے اندر اللہ نے دکھایا ہے اور یہاں پر مقاصد چل رہے ہیں، علماء کرام محنت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارا حال مقاصد کے تعلق سے بہت کمزور ہے۔ مقاصد میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تو ہیں، لیکن وہ اہتمام، وہ اصولوں کی پابندی اور وہ ڈسپلن اور وہ نظافت اور حسن انتظام اور وہ صاف صفائی کا اہتمام ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کے اس کے مقابلے میں ہم دنیاوی تعلیم اگر ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں بڑے اہتمام کے ساتھ صبح جلدی سویرے اٹھ کے اپنے بچے کو تیار کر کے روانہ کرتے ہیں، لیکن جب یہی مکتب کی باری آتی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا حال یہ ہے، نہ ہمارے پاس بچے کو تیار کرنے کا وقت ہے، بچہ ہی کچھ جیسے تیسے تیار ہوا مکتب کے اندر آ گیا، اور مکتب کے اندر آنے کے بعد مکتب کا بھی برابر انتظام نہیں، مکتب میں بیٹھنے کے لیے سپاہی نہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے قرآن نہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے قاعدہ نہیں، مکتب میں وہ سہولت نہیں۔ دنیا والے ہمارے پیسے لے کر ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اور یہاں پر حال یہ ہے، وہاں پر حال یہ ہے، ہم وہاں مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، باپ اپنی ڈیوٹی کے وقت نکال کر بچے کو برابر اسکول سے لے کر بھی آتا ہے، بچے کو اسکول میں پہنچاتا بھی ہے، ٹیوشن کلاس میں لے کر بھی آتا ہے، ٹیوشن کلاس کو پہنچاتا بھی ہے، لیکن جب مکتب کی باری آتی ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں میرے بچے کا قاعدہ چل رہا ہے، میرے بچے کا نازلہ چل رہا ہے، میرے بچے کا ہند چل رہا ہے، میرے بچے کا دینی حال کیا ہے۔ میرے بھائیوں روئے زمین پر سب سے بہتر تعلیم اگر کسی چیز کی ہے تو وہ قرآن کریم، اس سے بہتر تعلیم کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ بات میری نہیں، یہ بات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی، آپ کو بتاؤ، بخاری کی یہ روایت ہے، یہ جو روایت ہے جس کو میں نے نقل کیا ہے میرے شیخ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنے استاد شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یحییٰ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا اپنے استاد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے استاد ابو طاہر مدنی سے، اور ابو طاہر مدنی نے شیخ ابراہیم سودی سے، اور شیخ ابراہیم سودی نے شیخ احمد قشاشی سے، اور شیخ احمد قشاشی نے شیخ احمد بن عبد القدوس الشناوی سے، اور انہوں نے شیخ یحییٰ بن زکریا الانصاری سے، اور انہوں نے شیخ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی سے، اور انہوں نے شیخ ابراہیم بن احمد التنوخی سے، اور انہوں نے شیخ ابو العباس ابو طالب بن حجاج سے، اور انہوں نے شیخ سراج حسین ابن المبارک الزبیدی سے، انہوں نے شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السلمی الحرمی سے، اور انہوں نے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر الجاؤری سے، اور انہوں نے شیخ عبداللہ بن محمد السرخسی سے، اور انہوں نے شیخ ابو محمد یوسف بن مطر بن صالح الخبری سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن منہال سے، اور حجاج بن منہال نے شعبہ سے، اور شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے، اور انہوں نے سعد بن ابو عبیدہ سے، سعد بن عبیدہ سے، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، اور ابو عبد الرحمن نے صحابی رسول خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا میں نے آپ کو مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک پورا آپ کو سیرا سنایا، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ روئے زمین پر سب سے افضل کام،
قرآن والوں کا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہے، قرآن سیکھنے والوں کا ہے، قرآن پڑھانے والوں کا ہے، قرآن والے قرآن کو حفظ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے دی آئی مہمان ہے، یہ اللہ کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں، یہ حاملین قرآن ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ اپنے بچوں کو علم کرو حافظ قرآن بنانے کا، اپنے بچوں کو علم کرو عالم دین بنانے کا، اپنے بچوں کو علم کرو قرآن سے لگانے کا، اس کے بغیر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ارے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھ کو ملے نا کچھ بھی تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو فرقت کے لمحات میں قرآن پڑھا۔ میرے بھائیو یہ قرآن کریم تو فرقت کے لمحات میں غم کے لمحوں میں پڑھنے کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم یہ تو تنہائیوں میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن میں لگ جاتا ہوں۔ لیکن میرے بھائی کو ہماری قرآن سے بے رغبتی، ہماری مائیں بہنیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم کچھ پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں، ہدیے میں درہم و دینار، تم اپنے بچیوں کے لیے اٹھا کے رکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر ہر رات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے فلم تصب فاقۃ ابدا، تو اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، اور یہ سورت میں نے اپنے بیٹیوں کو یاد کروا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر روز اپنے بچیوں کو رات میں سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کروایا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے گھر کا حال کہ ہمارے گھر میں یا تو باتیں ہوگی کپڑوں کی، یا باتیں ہوگی زیورات کی، یا باتیں ہوگی رشتوں کی، یا باتیں ہوگی کاروبار کی، یا باتیں ہوگی پیسے کی، یا باتیں ہوگی اڑوس پڑوس سے زیادہ آگے بڑھنے کی۔ اس سے زیادہ ہمارے گھر اگر آگے بڑھ سکتے ہیں یا تو چغلیوں میں، یا غیبتوں میں، یا حسد میں، یا جلن میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا دین مردوں کے لیے بیان فرمایا ہے اس سے کئی زیادہ دین عورتوں کے لیے بیان فرمایا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن جہاں مردوں کو مخاطب کرتا ہے وہیں پر اللہ کا قرآن عورتوں کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم تمہارے گھروں میں قرار پکڑو۔ مفسرین نے لکھا ہے وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، کہ تم مت نکلو گھروں سے باہر اگر کسی شدید ضرورت کی ہے، جہاں تمہارا نکلنا ضروری ہے وہی نکلو، ورنہ جہاں پر عورت تنہا نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا زمانے جاہلیت کی طرح فرمایا، یہ زمانے جاہلیت میں اللہ نے قرآن کریم میں اسی عورتوں کو تعلق فرمایا ولا تبرج الجاہلیت الأولیٰ، کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کرتی نہ تھی۔ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے لوگ ان کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے زینت کر کے خوشبو لگا کر بازاروں چوکوں میں گھما اور پھرا کرتی تھی، مردوں کے درمیان میں بے پردہ اور بے حجاب اور بے محابہ آیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کرتی نہ پھرو۔ مجھے بتائے آج ہماری مائیں بہنیں بناؤ سنگار کر کے اور زینت کر کے اور خوشبو لگا کر اور ایسے برقعے جن برقعوں کو ایک برقعے کی اور ضرورت ہے، وہی برقعے جو لباس سے زیادہ
खूबसूरत नजर आते हैं, हमारी माएँ बहन बाजारों की जीनत बनती हैं। बताओ ये वही हाल है जो अल्लाह के कुरान ने जमाने जाहिलियत वाला हाल है। इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने कि औरतें शैतानों के तीर में से एक तीर है, जब ये गलत रुख पे चलती है तो ये शैतान का बहकाना एक तरफ और औरत का बहकाना एक तरफ। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, आप के जरिए अल्लाह नस्ल को परवान चढ़ाता है और आपकी गोदों में पलने वाली बेटे और बेटियां ये अल्लाह की अमानत है। जैसे इनकी परवरिश की जाएगी वैसे ही ये परवान चढ़ेंगे। अगर हम बेहयाई के साथ अपने बच्चों को गोदों में पालेंगे और उनकी परवरिश करेंगे तो ये बच्चे बेहया बनेंगे, क्योंकि माँ की तरबियत का असर बच्चों पर सबसे पहले होता है। इसलिए फरमाया माँ की गोद ये बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जो चिश्तिया सिलसिले के बड़े वली गुजरे, कोई आलिम जो चिश्तिया सिलसिले में है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बगैर और वहाँ से अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तक नहीं पहुँच सकता, और जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तक नहीं पहुँच सकता वो अल्लाह के नबी तक नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि सिलसिला चिश्तिया में जो सिलसिला चल रहा है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से चल रहा है, और उलमाए देवबंद और दूसरे जितने उलमा हैं ये सारे के सारे अक्सर इनमें ऐसे हैं जो सिलसिला चिश्तिया के हैं, जिनका सिलसिला तसव्वुफ का हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनसे होता हुआ अल्लाह के नबी तक जाता है। तो इनके सिलसिले के पीर हैं हुई हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी सीरत में है कि इनकी वालिदा ने इनकी परवरिश कैसे की कि जब ये छोटे थे, काकी हिंदी में रोटी को कहते हैं, तो इनकी वालिदा रोजाना मुसल्ले के नीचे और दूसरे सीरत की किताबों में, इनके सवाने की किताबों में अलमारी में एक रोटी का टुकड़ा रख दी। जब इनको भूख का वक्त होता ये कहते अम्मी जान भूख लगी, तो इनकी वालिदा कहती बेटा मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। तो बच्चे थे, छोटे थे, मुसल्ला बिछाते, अल्लाह से मांगते और कहते अल्लाह मुझे रोटी दे दे, मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर के बाद वो ढाल हो जाते, माँ कहती देखो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे या उस अलमारी में कोई रोटी तो नहीं आई अल्लाह की तरफ, तो देख माँ पहले से रोटी रख देती, तो वो उठाकर लाते और खाकर कहते अम्मी जान अल्लाह मैंने मेरे मांगने पर रोटी दी। ये ईमान का तरीका, अल्लाह से होने का यकीन उनका बनाया। एक दिन हुआ उनकी वालिदा किसी काम से बाहर चली गई, उनके भूख लगने का वक्त हुआ तो बहुत देर हुई, याद आया तो दौड़ी दौड़ी आई कि आज मेरा बेटा अल्लाह से रोटी मांगेगा और मैंने तो आज रोटी रखकर नहीं आई, तो मेरे बच्चे के ईमान का मसला है। दुआ करती हुई घबराती हुई घर के अंदर आई तो क्या देखती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुसल्ले पर आराम से सोए हुए है। पूछती है बेटा खाना खाया? अम्मी जान जब से मैं आज खाना खा रहा हूँ आज जो रोटी के टुकड़े में मजा था वो इससे पहले कभी नहीं आया। अल्लाह ने बच्चे के ईमान की बरकत से, तो अल्लाह का वली कोई वली नहीं बना जब तक माओ ने उनकी सही तरबियत नहीं की। हर अच्छे वली, हर बड़े इंसान, हर बड़े आलिम को बनने के पीछे माँ का भी बड़ा किरदार है। इमाम बुखारी बनने के पीछे उनके माँ का बड़ा किरदार है। मेरी माएँ और बहनें, तुमसे नस्लें परवान चलेगी। तुम अगर गलत रुख पर चले गई तो नस्लें गलत रुख पर चलेगी, तुम सही रुख पर चली तो नस्लें सही रुख पर चलेंगी। इसलिए फरमाया कि अपने बच्चों को सिखाओ अल्लाह क्या है, अपने बच्चों को सिखाओ यकीन क्या है, अपने बच्चों को सिखाओ अल्लाह से होने का यकीन कैसे होता है। अपने बच्चों को बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। उनको लोरियां दो तो रसूलुल्लाह के नाम से उनको सुनाओ, सहाबा के वाकयात सुनाकर उनको दूध पिलाओ, पाकिजान फातिमा ज़हरा के वाकयात सुनाकर, हसन हुसैन की कुर्बानियां याद दिलाकर। मेरी माएँ बहनें, जब हमारे घरों में ये मिजाज बनेगा तो हमारे गोदों में पलने वाले बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे। इसलिए कि कोई वली नहीं बना जब तक कि माँ ने उनकी तरबियत दी रुख पर नहीं की। हर माँ ने अपने बच्चे की दी रुख पर तरबियत की, तब जाकर वो अल्लाह का वली बना। इसलिए अपने बच्चों हमारी तरबियत का अंदाज क्या है? क्योंकि आज मकतब में आपने देखा मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार किया और बच्चों ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में
किसी ने मुकालमे की शक्ल में, किसी ने तकरीर की शक्ल में, किसी ने नाच की शक्ल में आपके सामने एक पैगाम दिया। लेकिन हमारा हाल क्या है? मकतब में हमारा बच्चा 2 घंटे है और 22 घंटे हमारे पास है। बताओ 2 घंटे का असर होगा या 22 घंटे? जाहिर सी बात है 22 घंटे का असर ज्यादा होगा। अब हमारी माँ, हमारे घर की औरत बेटी का हाथ पकड़ और बाजार चली है, दुकानदारों से गैर महरम से बात की। अब ये छोटी बच्ची है, इसे नहीं मालूम महरम और गैर महरम क्या होता है, लेकिन ये गैर महरम तरीके से महसूस कर रही है। अगर गैर महरम से बात करना बुरी बात होती तो मेरी अम्मी जान क्यों बात करती? दुकानदार से, स्टोर वाले से गोया बुरी बात नहीं है, इसलिए मेरी अम्मी जान क्या कर रही है? बात कर रही है, सौदा खरीद रही है। अब दूसरी बात ये कि वो बच्ची परवान चढ़ी। हमारी घर की औरतें घर की चौखटों में बैठती हैं, आने वाले जाने वाले आते रहते जाते रहते। हमारी घर की औरतें बेपर्दा पानी भरती हैं, सौदा सड़क आती है, बाजारों को जीनत का